کامران مرتضیٰ صاحب، لاسٹ میٹنگ کیسی رہی؟ اور وہ جو آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے تحفظات کا اظہار بائی ریٹن بھی کیا، ویسے بھی گوش گزار کیا پی ٹی آئی کے، لیکن ہمیں جواب موصول نہیں ہوا تھا، تو کیا اب تک جواب موصول ہو چکا ہے؟ نہیں، ایک چیز شاید درست نہیں رپورٹ ہوئی، یا میرے سے غلطی ہوئی یا آپ سے ہوئی۔ ان رائٹنگ ہم نے جو ہے نا ان میں نہیں کہا تھا، میٹنگ تھی میری اسد کیسر صاحب کی، جس میں 2 ساتھی ان کے پی ٹی آئی کے موجود تھے، انہوں نے نوٹس لیے تھے اپنے۔ اچھا، تو جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تو زبانی کہا تھا، ان رائٹنگ میری طرف سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ہو گئے تھے 12 تاریخ کے، پھر 13 کو ریپیٹ کیا، تو ابھی تک جواب تو نہیں آیا، مگر یہ میں نے مجھ تک پیغام پہنچا کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب کب ہوتی ہے میٹنگ۔ مولانا کے آنے پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر قیادت بھی موجود ہوگی۔ کہ مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک پیغام ملا ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے مولانا صاحب کے نام کچھ پیغام دیا ہے جو ہم صرف مولانا صاحب کو ہی بتائیں گے، میڈیا پہ یہ نہیں بتائیں گے۔ مولانا صاحب تک جو خدشات ہیں اس کے حوالے سے اور اتحاد کے حوالے سے خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم جا کے مولانا صاحب کے ساتھ بات کریں گے، شاید اسی حوالے سے آپ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہو۔ تو اگر وہ تمام خدشات جن کا آپ نے ہمیشہ اظہار کیا ہے یا جو اس میٹنگ میں رکھا ہے، اگر وہ خدشات دور ہو جاتے ہیں تو پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں اپنا کردار جس طرح ادا کرنا چاہیے، آپ کر تو رہے ادا، لیکن متحدہ اپوزیشن پھر اس میں آ جائے گی۔ دیکھیے، جہاں اپوزیشن کا کردار ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی خامی تو نہیں پائی ہوگی آپ نے، کوئی ایسی بات مجھے تو ایسی یاد نہیں ہے۔ آپ تنقید کر سکتے ہیں اگر کہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کوئی کمپرومائز کیا ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے جہاں پہ ہم اپنا کردار ہم نے ادا نہیں کیا، مگر سٹل جو ہے یہ جب جواب آ جائے تو جواب پھر میں تو بااختیار نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا ورکر ہوں، پھر پارٹی کے اداروں کے پاس یہ معاملہ لے کے جانا پڑے گا۔ پہلے قیادت کو جواب دوں گا مولانا صاحب کو، پھر مولانا صاحب کو پارٹی کے اداروں میں یہ معاملہ لے کے جانا پڑے گا کہ یہ ہماری طرف سے ریزرویشنز تھی، یہ جواب آیا ہے، اب بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ جو میکنزم ہے فیصلہ کرنے کا، وہ اس میں جب تک نہیں ڈالیں گے تو اس وقت تک فیصلہ ہو نہیں پائے گا، تو لے کے ہمیں جانا پڑے گا۔ بھلے اس میں گو کے اجلاس ہم نے 20 کو بلوایا ہوا ہے میرا خیال ہے جنرل کاؤنسل کا، اگر اس کو اینٹیڈیٹ بھی کرنا ہوا تو شاید مولانا صاحب آ جائیں تو کر سکیں، مگر جو ہے نا وہ ہم کو وہ میکنزم جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا کامران صاحب، صرف تحفظات آپ لوگوں کو ہی ہے یا دوسری جانب سے بھی کچھ تحفظات ہیں جو آپ کی گوش گزار کیا گیا؟ ادھر سے کنوے نہیں ہوئے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے ان کو کہا تھا فرینکلی کہ اگر آپ کے تحفظات بھی ہیں ہم سے، اور یہ نیچرل ہے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے، تو دوسری طرف سے بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بات ہو، تو اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو بھی کنوے کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات ایسے ہے کہ اگر اکٹھے مل کے چلنا ہے اور پھر 2 قدم کے بعد جو ہے نا ہم کو وہ غلطیاں اور وہ تحفظات یاد آنے ہیں، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو پہلے سے طے کر لیا جائے، ورنہ پھر جگ سائی والی بات ہو جائے گی، بے عزتی والی بات ہوگی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ مولانا جس نیچر کے ہیں ان کی کوئی پھر بعد میں کوئی ایسی بات ان کے سامنے آئے کہ جی یہ بات اس طرح سے تھی یا اس طرح سے تھی، تو پہلے سے ساری چیزیں سیٹل ہوں۔ اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ سیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاغذ پہ بھی ہو، تاکہ پھر پتہ ہو سب دوستوں کو کہ یہ سیٹلمنٹ ہے ہمارے درمیان، اور مگر یہ پرووائڈڈ کہ یہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیجن بائی دی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں، جو ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے ادارے جو وجود رکھتے ہیں، ان کی ڈیسیجن سے سارا کچھ مشروط ہے۔ اچھا، 1 سال مکمل ہو گیا حکومت کو، جمہوری حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا، کیسا پایا آپ نے اس سال؟ دیکھیں ہم تو جمہوری حکومت کہیں گے، آپ جو مرضی کہیں نا، ہمیں تو جمہوری حکومت آپ جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں جمہوری حکومت، یہ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں رانا صاحب۔ یہ ریش ڈرائیونگ ہے اس حکومت کو، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وزیر لگا دو اور اس وزیر کی نیڈ کیا ہے۔ 10 سے شروع کیا، انہوں نے 27 تک پہنچا دیا، اور آدھا ہفتہ ہو گیا، آج تک یہ پتا نہیں ہے کہ کس کو کیا پورٹ فولیو ملنا ہے، حالانکہ بندے اس کو جمہوری حکومت کہہ رہے ہیں۔ پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ پہ جو ہے نا بندے کی ضرورت ہے، یہ اچھا کام کر سکتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کو چن کے لاتے ہیں، یا بندہ لے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب اس کو یہ چیز کس کے حوالے کریں، کپڑے پہلے بنا لیے اور بندے جو ہے نا۔ کامران صاحب، یاسر کرے گا سوال، یہ پرویز خٹک صاحب اچانک منظر عام پہ آنا، پہلے سن رہے تھے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں جا رہے ہیں، پھر اچانک وہ جمعیت علماء اسلام میں تو نہیں گئے لیکن حکومت میں چلے گئے۔ اسلام جمعیت علماء اسلام میں نہیں گئے، اسلام میں نہیں گئے، مگر اسلام آباد میں تو چلے گئے۔
یعنی اسلام آباد میں جانے کے لیے پہلے آپ کی طرف آنا رجوع کرنا ضروری ہے. وہ مولانا پارس ہے نا, کہیں کہیں جو ہے نا وہ جس کے ساتھ لگتے ہیں پھر وہ سونا ہو جاتا ہے. اچھا کامران صاحب, یہ جو تحفظات تھے یہ صرف آپ لوگوں کے ہیں یا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن میں اختلافات ہیں, تو وہ اپوزیشن میں صرف آپ ہی تھوڑی ہیں, دیگر جماعتیں بھی ہیں, دیگر لوگوں کے بھی کوئی اختلافات ہیں مثال کے طور پہ جی ڈی اے کے یا کسی اور کے؟ دیکھیے یہ نیچرل ہے, ایک گھر کے اندر بھی جو ہے نا فیملی ہوتی ہے نا, تو فیملی کے اندر بھی اختلافات تو ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی پکانے پہ کوئی معاملہ آ جائے تو کوئی کہے گا یہ ڈش بنے گی, دوسرا کہے گا نہیں یہ ڈش بنے گی. تو یہ اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی یونیفارم فورس ہے. یونیفارم فورس تو نہیں ہے نا یہ سیاسی جماعتیں, تو اور پھر مختلف جماعتیں ہیں اور ان کے اندر اختلافات ہونے چاہیے اور وہ اختلافات سے ہی جو ہے نا وہ بہتر چیزیں سامنے آئیں گی. تو ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی وہ کیا ہو, کیونکہ یہ سارا جو انتظام تھا یہ شاید خاقان صاحب کے پاس اور محمود خان صاحب کے پاس تھا, اور وہ جن کے پاس انتظام ہوگا انہوں نے اپنی باتیں جو ہے نا ریکارڈ کروائی ہوں گی ان کے پاس, تو ان کو زیادہ بہتر طور پہ پتا ہوگا. مولانا صاحب کی واپسی کب تک ہے اور مولانا صاحب کی واپسی پر بڑی ملاقاتیں متوقع ہیں؟ 7-8 کو انشاءاللہ مولانا صاحب آ جائیں گے اور 8 کے بعد سارے پھر اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ملاقاتیں متوقع ہیں. آج والی ملاقات بھی جو کل والی جو ایک ہم شیڈول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر وہ جو ہے اب شاید وہ بھی 8 تک ہی چلی جائے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ یہ الائنس, یہ تحفظات دور ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا, اور عید کے بعد اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو کیا وہ صرف حکومت کے خلاف کسی ایک نقطے پر ہے یا مستقبل میں کسی اور وعدے کے اوپر بھی؟ وعدے تو اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے سیاسی جماعتوں نے اگر وعدہ پورا نہ کرنا ہو یا ایک آپس میں کوئی ان کے درمیان کوئی ایسا پروگرام نہ ہو تو وہ پھر آگے نہیں چلتے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے رخ موڑنا بڑا آسان ہے. آپ ہمارا اپنا ماضی پی ڈی ایم کا ماضی دیکھ لیجئے گا, بڑی اچھی تحریک چلی, بڑا اس کے بعد جو ہے نا حکومت بھی ہم نے بنا لی, حکومت بھی جو ہے نا وہ کہ ہم حکومت کے بعد امیڈیٹ الیکشن کے حق میں تھے, مگر اس کو آگے کنٹینیو بھی کر لیا. کنٹینیو کرنے کے بعد جب اگلے الیکشن کی باری آئی تو دوستوں نے ایک دوسرے کے خلاف کام کیا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ کوئی آؤٹ ہو گیا, کوئی بیچ میں ان ہو گیا. اس طرح سے پارٹیوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. مگر اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیئر الیکشن جو ہے نا اس ملک میں ناپید ہو گئے ہیں اور مینڈیٹ کے بغیر جو ہے نا وہ حکومتیں, اور یہ مسلسل جو ہے نا جو میرا اپنا خیال ہے ذاتی, پارٹی کا اشتعال سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, یہ 2018 سے جو ہے نا یہ معاملہ ہم نے جو ہے نا وہ زیادہ کمپرومائز